بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایکسپرٹ پینلسٹ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب موجود ہیں اور آج کے یو سی پی الومنائی گیسٹ ہیں عمیر زمان صاحب. ہی از اے سکسیسفل انٹرپرینور. ہی از رننگ ہز سافٹ ویئر ہاؤس نیمڈ ایز ای اسپارکس and providing services all over the globe with a team of 20 to 25. So welcome to the show, gentlemen. Thank you. Thank you very much. Starting میں بشارت صاحب کی طرف آؤں گا اور بشارت صاحب سے پوچھوں گا کہ بشارت صاحب اسٹوڈنٹس کیوں نہیں انیشیٹو لے پاتے انٹرپرینورشپ؟ پہلے تو ایک کویشچن ہے، جاب انٹرپرینورشپ، پھر انیشیٹو کیوں نہیں لے پاتے انٹرپرینورشپ کا؟ When it comes to the job or entrepreneurship, there is one very valid reason for them, that is fear of failure. وہ سمجھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاؤں گا اور فیل ہونے سے ڈرتے وہ کام ہی نہیں کرتے. میں جنرلی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ فیل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے بھی تو کچھ نہیں ہے نا. So you have got to lose nothing. Very good, very good. So you should not have this fear of failure. Second thing I will tell you that some people think that in entrepreneurship probably you have to take risk and do something, but in job enterprising approach is not necessary. That is again wrong. Every successful person who is doing a job, he should have this, وہ جیسے کہتے ہیں نا جراثیم ہونے چاہیے اس کے اندر. enterprising وہ اپنی جاب میں بہت سارے انیشیٹو لیتا ہے which helps the company. یہ آپ نے بڑا اچھا پرسپیکٹو بتایا کہ انٹرپرینورشپ اور انٹرپرائز از ناٹ نیسیسری اونلی ان دس بزنس میں. اور اصل جو کوشچن آپ کا تھا کہ اسٹوڈنٹس کیوں نہیں کرتے، اصل بات یہ ہے، ایک تو فیئر آف فیلئر میں نے بتا دیا، دوسرا ایک دس از اے ہیبٹ وی ہیو. یو ٹاک ٹو اینی بڈی، سینئر جونیئر، بڑی عمر کا، چھوٹی عمر کا، ینگسٹر، وہ ایک بات ہے. اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں دیٹ از وائٹامن مین. وائٹامن مین کہ دیٹ از وائٹامن، دے ہیو گاٹ ابنڈنس آف دیٹ اینڈ دیٹ از نو، دس از ناٹ پاسبل. آئی کین گیو یو این ایگزامپل. یس. I told one of the boys who was in a very what you call financial crisis تھا اس فیملی میں، تو میں نے اسے کہا کام تو بڑے ہو سکتے ہیں، اور میں نے کچھ چھوٹی سی مثال دی. میں نے کہا یہ جو ہمارے لاہور میں ریڑیاں چلتی ہیں نا، وہ فرنٹیج سے آتے ہیں لوگ، ایک یہاں پہ سیٹ بیٹھا ہے، اس نے 100 ریڑھی رکھی ہوئی ہے. اس زمانے میں 500 روپے کی بن جاتی تھی. میں نے کہا 500 روپے کی ایک 100 ریڑھی جو ہے نا وہ 50,000 میں بن گئی، اور اس کو 10 روپے اس زمانے، آج کل 100 روپے ہے. میں نے کہا 10 روپے اس کو روز کا کرایہ ملتا ہے، اور وہ ساری اگر وہ جو چنے بیچ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، بعض اوقات گنڈیریاں لگا رہے ہیں وغیرہ. اچھا، میں کہا وہ بندہ جو ہے جو ریڑیاں دیتا ہے ان کو، اور ان کو خریدنی نہیں پڑتی ہیں، پھر انہیں چھٹی جانا ہے کہیں رکھنے کی جگہ نہ، وہ اپنے اس کے ڈیرے پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ انٹرپرائزنگ اپروچ رکھنے والا بندہ ہے نا، وہ 100 into 10 he was making 1,000 rupees about 20-30 years back. Wow. Per day. اسٹوڈنٹ نے آپ کو کہا ہوگا کہ سر نہیں کوئی برانڈ کی باتیں کریں. اس نے مجھے کہا، بچے نے ساری، میں کو 1.5 گھنٹہ لگایا اس کے بعد سمجھاتے ہوئے. اچھا. اس نے کہا لیکن بشارت انکل اگر وہ ریڑیاں ساری چوری ہو جائیں تو میرا مطلب یہی سوچ کے. بالکل ایسے ہی. ایک اور کو میں نے کہا کہ یار تم گھر میں نا 20-25 مرغیاں، وہ بہت غریب ہے، جیسے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں اس طرح کے، 20-25 مرغیاں رکھ لو نا، تو اس کے انڈے بھی اگر تمہیں کہ 10-12 مل جاتے ہیں، یو کین سیل اٹ. 20 روپے کا انڈا بکتا ہے دیسی، اور تمہیں روز کے پیسے مل جائیں، یا تم کم از کم اپنے بچوں کو ناشتے میں انڈا دے سکو گے، تو دیٹ از اے گریٹ واٹ یو کال ایڈکشن. اس نے کہا ہاں جی، میرا ایک وہ جاننے والا ہے، اس نے رکھی تھی مرغیاں، وہ بیماری سے مر گئی تھی. نیگیٹو اپروچ. بشارت صاحب آج ہمارے ساتھ جو میں نے ذکر کیا اسٹارٹ کے اندر، یو سی پی الومنائی گیسٹ ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں جی فیئر آف فیلئر، ان سے پوچھتے ہیں ان کی جرنی. عمیر صاحب ویلکم ٹو دا شو ونس اگین. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے اور پھر اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے. ہماری آڈینس اسٹوڈنٹس ہیں، بیسیکلی دے آر ایگر ٹو نو، انتھوزسٹ ہیں، پیشنیٹ ہیں، لیکن پتہ نہیں گائیڈنس نہیں ہے. سو جی سر.
اچھا جی وسیم صاحب تھینک یو ویری مچ مجھے یہاں بلانے کا, اور مجھے بڑی اچھی فیل آئی کیونکہ 10 سال کے بعد میں اپنی یونیورسٹی میں واپس آیا اور مجھے آئی کین سی اے لاٹ آف چینجز ہیئر. اور پہلے میں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح آتا تھا, لیکن اب یہاں پہ جب آیا ہوں تو مجھے اسی طرح ہی وہ وقت یاد آ گیا جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور میں اسی طرح کوریڈور میں فریلی گھوم رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور اپنے ٹیچر سے مل رہا ہوتا تھا, اور وہی کیبن وہی انوائرمنٹ وہی ہے, تھوڑی شکل چینج ہوگی لیکن جنرلی اٹس دا سیم. بالکل ایسا ہے. تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں پہلے سے بتا دیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے, پھر وہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا, بیسیکلی مائی آرگنائزیشن وی ورک ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پرٹیکولرلی ای کامرس, اور ہم لوگوں کو ای کامرس سلوشنز آٹومیٹ کر کے دیتے ہیں. اب یہ اس میں کئی ایریاز ہیں, بیکاز آئی ایم فرام اے سی ایس بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس, تو ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو ہی جو ہے نا وہ پریفر کیا. اس میں یہ تھا کہ آئی اسٹارٹیڈ ان 2015, ٹھیک ہے. آئی ہیڈ نو ریسورسز, میری کوئی بزنس بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میری فیملی میں کسی نے بزنس نہیں کیا, تو بڑے کوسچنز آئیں گے اسٹوڈنٹس کے. آئی ہیڈ اے ویری چیلنجنگ ٹائم. اچھا. اور اس میں کیونکہ اس میں لوگوں کو لگتا تھا کہ آئی کین ناٹ ڈو اٹ, ٹھیک ہے, مجھے ڈی موٹیویشن ڈی مورلائزیشن بہت تھی. بہت زیادہ. سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی؟ جنرلی دیکھیں پیرنٹس تو کرتے ہیں تھوڑی سی, زیادہ نہیں, بٹ آئی تھنک کہ اگر میں ان کے پرسپیکٹو سے دیکھوں دے ور رائٹ. اس کی ریزن یہ کہ دیکھیں وہ آپ کا غلط نہیں سوچ رہے ہوتے, صرف وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کسی غلط ڈائریکشن میں نہ چلا جائے. ہاں, تھوڑا سا ہوتا ہے. اگین میں نے جیسے کہا کہ جب بزنس بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو بزنس مین ہوتا ہے اس کی اپروچ ہی فرق ہوتی ہے. اور اب ماشاءاللہ یو ہیو دس سکسیسفل آرگنائزیشن, آئی ایم ویری مچ امپریسڈ. ماشاءاللہ 2015 اتنا اسپین نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ سکسیسفل. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کی چیلنجز, اور اسٹارٹنگ چیلنجز کیا تھے؟ جیسے آپ نے کہا ایک سوسائٹی پریشر, پیرنٹس کا, اور کیا چیلنجز تھے؟ اس کے علاوہ چیلنجز نارملی یہ ہوتے ہیں کہ لائک آپ کے پاس دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بزنس لانا, ایک ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیلیور کرنا. ٹھیک ہے, میرے لیے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ دا لاسٹ آرگنائزیشن دیٹ آئی ورکڈ ان, تو اس میں نے یہ سارا اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کیا تھا اپنے ہاتھوں سے, ٹھیک ہے. اور یہ میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس کو سادے الفاظ میں دیکھ لیں تو آپ کسی کے پیسوں پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کا کوئی رسک نہیں ہوتا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ ان کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آبویسلی جو ایکسپیرینس اور جو نالج آپ لے لیتے ہیں وہ آپ سے کوئی چرا نہیں سکتا. بالکل ایسا ایگری. تو میں نے اسٹارٹ 2015, تو میرے پاس وہ اینڈ ٹو اینڈ, کیونکہ لاسٹ کمپنی میں اسٹارٹ اپ تھا, اس کو میں نے فرام گراؤنڈ اپ, آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم, اور وہ وہاں پہ اراؤنڈ 10 لوگوں کی ٹیم بن گئی تھی, ٹھیک ہے, 10 لوگوں کی. میں نے یہاں پہ بھی وہی ماڈل فالو کیا, اور آئی اسٹارٹیڈ فرام ون روم, جو کہ ایک نارملی لوگوں کا سنا ہوگا آپ نے. میں آئی واز اے فری لانسر, میں نے اکیلے بیٹھ کے آئی اسٹارٹیڈ آن 1 سپٹمبر 2015, اور اپنے روم میں. پہلا دن کیا تھا؟ تھوڑا سا ایکسپلین بتائیں نا, کیا تھا پہلا دن؟ پہلا دن بس یہ تھا کہ تھوڑا انٹرسٹنگ بھی ہے, مطلب وین آئی لیفٹ مائی جاب آن 28 اگست, اور میں نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا, ٹھیک ہے. میں چپ کر کے, ہم نے کہا کہ ہم نے ملتان جانا ہے فیملی ٹرپ پہ, تو ہم سارے چلے گئے. تو میری مدر ہمیشہ ورڈ رہتی تھی کہ تم نے چھٹیاں اتنی کی ہوئی ہیں تو تمہارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے جاب میں. میں نے کہا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ چھٹیاں کریں, آرام سے آپ ملیں, آپ کوئی مسئلہ, کیونکہ بیکاز میں ان کو تھوڑی ایز دے رہا تھا کہ جو ہے نا آپ ملیں. لیکن جب واپس آیا تو اگین میرے پاس کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ, مجھے پتا تھا کہ اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, تو میں نے فری لانسنگ پلیٹ فارمس, اپ ورک, میں نے اس پہ اسٹارٹ کیا. میں نے اچھا اپ ورک پہ, ٹھیک ہے, اس پہ میں نے بڈنگ کی. پھر مجھے پتا تھا میری ایکسپرٹیز کیا ہے, کیونکہ میں پرانی کمپنی میں بھی اسی ڈومین میں کام کرتا تھا, تو میں نے اسی سے اسٹارٹ لیا. اللہ کا شکر ہے ود ان 15 days میرے پاس پروجیکٹ تھا. اچھا, لوگوں کے پاس 6 ماہ میں نہیں ہوتا. ہاں, میرے پاس اللہ کا شکر 15 days میں تھا, اور وہ پروجیکٹ بہت سستا تھا, ٹھیک ہے. مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو اب الحمدللہ میری ایک دن کی ہے ارننگ, وہ اس وقت میں نے 3 راتیں لگا کے میں نے کمائی تھی, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینس آیا ہے.
تو لیکن مجھے کیونکہ ایک اسٹینڈنگ چاہیے تھی, مجھے ایک ریپوٹیشن چاہیے تھی, تو میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا. تو آپ نے وہاں سے بلڈ اپ کیا. وہاں سے بلڈ اپ کیا. ویری گڈ, ویری گڈ. تو یہاں میں اسی سے میں پوائنٹ آگے لے کے چلوں گا کہ اسٹوڈنٹس جب انیشیل اسٹارٹ جو ہے بزنس کرنا ہوتا ہے تو دے ہیو ٹو بلڈ دیٹ ٹرسٹ امنگ دا سوسائٹی, اسپیشلی امنگ دا پیرنٹس, کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے مینٹلی فزیکلی, لیکن گھر میں اس کی عادات سیم وہی بچوں والی ہے, جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہے وہ سمجھتے ہیں ابھی بچہ ہی ہے وہ اس میں. تو یہاں میں بشارت صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. بشارت صاحب, یہ ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ اسٹوڈنٹ ٹرسٹ, یہ ریزن ہے, ٹرسٹ نہیں ایک بلڈ اپ ہوتا, اور کیسے ٹرسٹ بلڈ اپ کرے انیشل چیلنج کو فیس کرنے کے لیے سوسائٹی اور پیرنٹس کا اسپیشلی. ایٹ ٹائمس میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ یو ہیو گاٹ ٹو ٹیوج یور پیرنٹس آلسو. اور میں کل بھی کسی بچی کو بتا رہا تھا کہ یو ٹیل دم اسٹوریز. اس بچی کا یہ پرابلم تھا کہ شی سیڈ کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں پڑھنا جو پڑھ لو پاکستان میں, اور اس کے باہر نہیں جانا اور دوسرے جاب نہیں کرنی. تو میں نے اسے کہا کہ یہ اگر تم ڈائریکٹ ان کے ساتھ کو ہوگی نا کہ جی میں نے کرنی ہے جاب یا میں نے باہر, تو یہ تو ہوگا نہیں. کیونکہ میں نے اسے کہا کہ تم سکسیس سٹوریز دوسروں کی سناؤ کہ وہ بچی یا وہ ایسی کر گئی, جیسے پیرنٹس ہمیں سناتے ہیں دیکھو اس کے بچے نے نمبر لیے ہیں. یس. اچھا, میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ تمہارے پیرنٹس سے کتنی کمیونیکیشن ہے. شی سیڈ کہ وی لو دی پیرنٹس, اینڈ میں اپنے والد صاحب کے پیر بھی دباتی ہوں, لیکن میرے میں جرت نہیں کہ میں ان سے بات کر سکوں. دیٹ از دی پرابلم. پیرنٹس کو بھی تھوڑا ایز دینا چاہیے بچے کو, اپنے دل کی بات تو کر سکیں. yes. اور دوسری بات ہے کہ جب یونیورسٹی میں کوئی ایجوکیشن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, تو جاب کرنے میں حرج کیسے ہو گیا؟ تب تو بچہ زیادہ میچیور ہو, اسپیشلی دی گرلس. تو کچھ معاملات ایسے ہیں. دوسری چیز یہ ہے, اینڈ دی گرلس شوڈ تھنک آف انٹرپرینورشپ. They can do so many things while sitting at home. Yeah, I agree with that. I will add one thing. Yes, please. A day before yesterday, a girl came to me. She was my student in BBA, and she's still a student of BBA. She made use of this corona crisis. She was at home. یہ 6-7 مہینے میں اس نے کہا کہ sir, what do you think? How much I have earned from freelancing, content writing? وہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ Yes, بالکل. میں کہا کوئی کمال ہی ہوگا, لیکن میں نے اس کو فگر نہیں دی کہ میرا کیا. She said I have made millions. Millions, it wow. is more Sitting than in million house. in 5-6 months, 7 months. And for a girl like that, چھوٹی سی بچی ہے 20-21 سال کی, اس کے پاس اتنے پیسے, and she said کہ I have told my mother that this is my fee for the university. Very good, wonderful, very inspiring. Sense of achievement, خوشی دیکھیں. Yes. اور گھر میں بیٹھ کے کر گئی ہے. میں یہ نہیں ریکمینڈ کر رہا کہ سب بچیاں گھر میں بیٹھ کے کریں, لیکن جس میں جان ہے وہ باہر جا کے کر سکتی ہے. پیرنٹس کو بھی تھوڑا اعتماد. یس, اسٹارٹنگ کے اندر اعتماد میں لیں. مجھے بڑا اچھا آئیڈیا لگا بشارت اللہ ملک صاحب کا کہ آپ تھوڑا سٹوری ٹیلنگ کی طرف آئیں, لیکن فیک سٹوریز نہیں. دیکھیں جو انسپائرنگ سٹوریز آپ کے ارد گرد ہیں اس کے اندر آئیں. اور میں ڈسکلیمر سر, وہ یہ سٹوری میں نے ابھی سنائی تو ہے, یہ بھی تو سٹوری ہے. بالکل, میں نے بچی کا نام نہیں لیا کہ آئی ایگری. جی, تو ٹرسٹ جو ہے نا وہ ایڈ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کی طرف سے, اور پیرنٹس کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن پیرنٹس کی بڑی اگر کوئی سوشل اس کے اندر کنسٹرینٹ ہے تو پازیٹیو سپورٹ بھی اس کے اندر موجود ہو سکتی ہے. عمیر صاحب, ایسا ہے کوئی پازیٹیو سپورٹ وغیرہ کوئی چیزیں؟ جی بالکل. دیکھیں, جب بھی کوئی فوجی جو ہے وہ جنگ میں جاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں لڑ رہا ہوتا, اس کے پیچھے پوری ایک فیملی ایک وہ ہوتی ہے جو ایموشنلی ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر وہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ جنگ میں نہیں لڑ سکتا. سیم واز دا کیس ود می. اور میں آپ کو آج بڑا اوپن فورم پہ شاید یہ بات میں نے ان کو ڈائریکٹ ایکسپریس بھی نہیں کی. اچھا, ویری گڈ. ہاں, لیکن یہ ہے کہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے پیرنٹس نے ریزسٹنس ضرور شو کی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹ واز اے پازیٹیو ریزسٹنس, فیلئر کا جو ایک فیئر ہوتا ہے, لیکن دے سپورٹڈ می. جہاں تک بات ہے میرے بڑے بھائی, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے ایموشنلی سپورٹ کیا, مجھے مورلی سپورٹ کیا, مجھے موٹیویٹ کیا, اور فائنینشلی سپورٹ کیا. فائنینشلی کوئی بھی سپورٹ کر سکتا ہے, لیکن یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں پھر میرے پیرنٹس کے ساتھ مل کے ایک بتانا کہ نہیں, ہی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے, میری نئی شادی تھی تو میری وائف شی واز ویری سپورٹیو. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ مائنڈ نہیں کیا کہ میں 12 گھنٹے بھی کام کر رہا ہوں,
اور آئی کین ٹیل یو ویری اوپنلی کہ شادی کے 5 سال تک میری کوئی سیلری نہیں تھی کوئی خاطر خواہ, ٹھیک ہے. جو میری جاب بھی تھی کیونکہ وہ ہی واز مطلب مائی سینئر یونیورسٹی کے, تو وہ مجھے بھی اینڈ پہ مطلب سیلری ملتی تھی, اور کبھی ملتی تھی کبھی لیٹ ہو گئی, 15 کو مل رہی ہے 30 کو, تو آئی واز یوز ٹو اٹ. جب میں نے اپنا بھی اسٹارٹ کیا تو پہلے 5 سال مجھے کوئی سیلری نہیں تھی, تو میری وائف نے شی انڈرسٹوڈ, میرے پیرنٹس نے دے ور ویری کوآپریٹو, ٹھیک ہے. میرے بھائی میری بہنیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, مجھے جو ہے انہوں نے میری اچیومنٹ. زبردست ہے. عمیر صاحب اگر میں یہ کہوں, مے بی آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اگر غلط نہیں ہے, تو آپ نے کانفیڈینس اور انیشیٹو لیا, اس کے بعد سب نے سپورٹ کیا, rather than you waited کہ پہلے وہ سپورٹ کرتے تو آپ انیشیٹو لیتے. Is that the case? Exactly. دیکھیں نہیں, one has to take the initiative. اور یہ جو جس طرح میں نے اپنی بہنوں کو بتایا کہ وہ مجھے جب ایڈمائر کر رہی تھی ہر مائل اسٹون پہ, تو دیٹ واز اے سینس آف جو ہے موٹیویشن فار می کہ ٹھیک ہے, آئی ایم ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے پرابلم ضرور ہے, لیکن جب پرابلم کے بعد جب آپ کے پاس ایک آ جاتی ہے اچیومنٹ آ جاتی ہے, آپ جو ہے نا اس پرابلمس کو بھول جاتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ہے, چونکہ ہمارے فارمیٹ کے اندر اسٹوڈنٹس بھی کویسچن اس میں کرتے ہیں, تو ایک کویسچن ہے, میں چاہتا ہوں وہ اسٹوڈنٹ سے لے لیں, پھر آپ اسی کو ساتھ انیکس کر کے آپ بتائیے گا. جی اسٹوڈنٹ کا کویسچن لے لیجیے. Assalamu alaikum, my name is Jawar Raza and my question to you is that what made you start your own business other than just being your own boss? Thank you so much. جی عمیر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ایک تو obviously being your own boss is جو ہے مطلب it's a very good feeling, ٹھیک ہے, لیکن again it's not very easy to achieve, ٹھیک ہے. آپ اپنے باس بھی ہوتے ہیں لیکن آپ ایک مزدور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ کہ آپ کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کرنا پڑتا ہے. تو ویدر اٹ بھی کہ آپ نے جو ہے وہ یو پی ایس اٹھانا ہے, آپ نے جا کے صفائی کرنی ہے آفس, so you have to do everything, ٹھیک ہے. تو مائی موٹیویشن واز کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس میں مجھے کوئی پوچھے نہ, مجھے کوئی یہ نہ کہے, مطلب آئی کین گو ان اینی ڈائریکشن, ٹھیک ہے. اور کیونکہ مجھے میرا مائنڈ ایسا تھا اور ابھی بھی ہے کہ میں ہر چیز میں بزنس دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ ایک پرابلم ہے, میں اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں, جو ہے وہ سالو کر سکتا ہوں. اسی سے ریلیٹڈ اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں سافٹ ویئر بزنس خالی نہیں کرتا, میرا ایک سیکنڈ اسٹارٹ اپ ہے جو کہ ہم لوگ سائیکلز ریپیئر کرتے ہیں گھر میں جا کے, ٹھیک ہے, سائیکلز. اب کہنے کو یہ بڑا چھوٹا کام ہے شاید کہ یار سائیکل کون ریپیئر کرتا ہے, لیکن آئی ٹیل یو میں ایک سروس کا 1000 روپیز چارج کرتا ہوں, لوگ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, سروس میں کیا پوری سائیکل کھولی. آپ دیکھیں لوگوں کے لیے پین پوائنٹ, کہ میرے لیے پین پوائنٹ تھا یہ, کیونکہ میرے بچوں کی بھی سائیکلس تھیں, ٹھیک ہے, میں نے گاڑی میں رکھنی, گاڑی بھی خراب کرنی, اپنا ٹائم بھی خراب کرنا, وہاں دے کے آنی, پھر لے کے آنی, فیول بھی ضائع کرنا, ٹھیک ہے. وائی ناٹ کہ ایک بندہ گھر پہ آتا ہے, وہ ساری سائیکل ریپیئر کرتا ہے, آپ کو پارٹس لگا کے دیتا ہے, آپ کو کہتے ہیں یہ اتنے پیسے اور آپ مجھ سے لے کے دیٹ از ڈن, ٹھیک ہے. تو بزنس کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اور ایک اور چیز کہ ایک پڑھے لکھے کے بزنس کرنے میں اور ایک ان پڑھ کے بزنس کرنے کی اپروچ میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہی سائیکل والا کام ابھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ کمیونٹی دیکھی ہے, تو آپ اس کو کیوں نہ ایک, اب کیونکہ اب یہ نیا دور آ رہا ہے, آئی ٹی کا دور آ رہا ہے, سو اٹ مینس جو انٹرپرینیور ہے اس کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں کچھ جو بیسکلی جو ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہاں میں کنٹینیو کروں گا, بشارت اللہ ملک صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. بشارت صاحب پرسنالٹی ٹریٹ کیا ہوں گے جو انٹرپرینیور بناتے ہیں؟ کیا ہر بندہ جاب کے لیے بنا ہے, ہر بندہ انٹرپرینیورشپ کے لیے بنا ہے, کیا ہے یہ تھوڑا سا بتائیے. اچھا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو جاب بھی کرنا چاہتا ہے, جاب کے لیے بنا ہے, اس کو بھی انٹرپرینور ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی ون انٹرپرینور ان سائڈ. Reason is that when somebody is doing something, he has got to be having innovative ideas, and he should have the courage to implement them so that he can make good profits for the company. ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں دیکھا ہے کہ normally the wastage in the organizations that is thrown away or sold to the kabadi or something like that. ایک innovative اور enterprising جو بندہ ہوگا, وہ اپنے مینیجر رکھا ہوا ہے, he will think that I should use it somewhere, and he starts using that raw material which is wastage otherwise, but it can be used somewhere else, and this adds to the what you call profits of the company. اور جو wastage total wastage تھی وہ wastage بچ جاتی ہے. یہ کون کرے گا؟
enterprising जिसका mindset जो है ना approach बिल्कुल approach और innovative भी होगा. एंटरप्रेन्योर तो कोई भी नहीं हो सकता जो इनोवेटिव नहीं है, तो ही हैज गॉट टू बी. तो जॉब में भी एंटरप्राइजिंग अप्रोच होना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द मैनेजर्स एंड अबव. ऑन द अदर हैंड नॉर्मली पीपल थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा भी ज़ाया हो सकता है, तो लोग रिस्क नहीं लेते. इसके लिए मैं ये कहता हूँ वुमेन स्टूडेंट से कि इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी एंड यू डोंट हैव आइडियाज़, you will lose that money. Yes. And if you have ideas and no money, you can create that money. And in most of the cases, if you have ideas, you have got the courage to do, and you have the skills to do. Skills, especially. People Yes. with money will come to you and request you कि please हमारे पैसे ले लो, Yes. investment कर दो, और ये होता है. बिल्कुल. मैंने खुद देखा और मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, Yes. लेकिन यह इतना टाइम नहीं. बिल्कुल ऐसा है. आइडिया और करेज है और स्किल सेट है, ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी तो यू कैन डू इट वेरी ग्रेटली. उमैर साहब की तरफ मैं आना चाहता हूँ. उमैर, यूनिवर्सिटी लाइफ याद है आपको? जी बहुत अच्छी तरह याद है, और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीचर्स एज वेल. अच्छा, मतलब स्पेसिफिक टीचर आपको याद है? कोई मेंटोर आपका हो? कोई फॉरेन नाम किसका है ज़हन में? ये फॉरेन नाम बताएं. मेरे पास 5 नाम है जो अच्छा, आई वुड लाइक you टू can say मेंशन. ठीक है, आपने तो वर्किंग की हुई है. नहीं वर्किंग नहीं, देखें जी जो हमारे अच्छे लोग होते हैं वो हमें कभी नहीं भूलते. ठीक है, जिन लोगों ने हमारी लाइफ में इतना चेंज लेके आए होते हैं, और मैं अभी भी उनसे इन कांटेक्ट हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, मैं उनसे मशवरे अभी भी लेता हूँ. दे आर माई उस्ताद जो होता है वो उस्ताद ही रहता है. ठीक है, और ये आपके अंदर हमेशा रहनी भी चाहिए. मेरी एक एडवाइस भी है कि इंसान कभी भी जो है ना वो ये नहीं कह सकता मैंने सब कुछ सीख लिया है. जिस दिन इंसान ये सोचना शुरू हो जाए ना कि मैंने सब सीख लिया है, उस दिन उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. एग्री. लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए. जी बिल्कुल. तो उसमें ये कि प्रोफेसर यासिर दानियाल थे, वो अब नहीं है यहाँ पे. प्रोफेसर नबील साबिर थे, प्रोफेसर शोएब फारूक थे, डॉक्टर सॉरी मिस आयशा काशिफ थी, माशाल्लाह. फिर लियाकत मजीद शेख साहब हैं. ठीक है, उनसे मैंने पढ़ा हुआ है. तो एग्जैक्टली, तो ये कुछ प्रोमिनेंट नाम हैं जो कि मेरे माइंड में पहली गो में आते हैं. इनसे मैं इन कांटेक्ट में हूँ इनमें से, और ये है कि मुझे याद रहते हैं. उसके अलावा यूनिवर्सिटी लाइफ तो ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माय लाइफ. और आई टेल यू, मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि ये लाइफ, ये जो टाइम है ये आप लोग एंजॉय कर ले, क्योंकि बाहर बहुत रेस है, और उस रेस में एट टाइम्स बंदा लेकिन एंजॉय को जरा क्लियर कर दीजिएगा. एंजॉय को जरा क्लियर कर दीजिएगा. हाँ, एंजॉय इन द पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि आप जो हैं वो अपने फ्रेंड्स में एंजॉय करें. फ्रेंड्स में एंजॉय करें, उस सर्कल को बनाएं, उस चीज़ के ऊपर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उस चीज़ के अंदर आप जो है उसको कोशिश करें, उसको पॉजिटिवली आगे लेके चलें, ना कि जो है ना वो सिर्फ एंजॉय वो वाला करें जो चिल वाला एंजॉय होता है. नहीं, उसमें कोई ऐसा काम ना करें जो कि आपके लिए, आपके फैमिली के लिए कोई शर्मिंदगी का बाइस. यस, एग्री. कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें, और एक और चीज़, ये दुनिया जो है ना ये मकाफात अमल है. यस. ठीक है, आप आज कुछ गलत करेंगे ना, कल को आपके साथ ज़रूर कुछ गलत होगा. यस. ठीक है, तो आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ. तो ये एक अल्लाह का निज़ाम है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते. बेशक ऐसा ही है. उमैर, व्हेन आई से 3 letters UCP, व्हाट कम्स टू योर माइंड? कोई एक चीज़ बताएं. अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. ठीक है, अ यूनिवर्सिटी दैट टॉट मी हाउ टू बी अ गुड प्रोफेशनल. ठीक है, एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने अपने ज़िंदगी के 4 बहुत अच्छे साल गुजारे. तो ये जनरली तो यही आता है मेरे माइंड में. चलें, एक चूँकि स्टूडेंट का क्वेश्चन है हमारे साथ, तो वो एक ले लेते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू यहाँ से करते हैं. My name is Vikash Wah. My question to you is that do you think doing job before starting a business is necessary, or you can, and the second question is that, or you can be an entrepreneur by birth? जी उमैर साहब, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखें जी, इसमें 2 राय हैं. एक तो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना ये आई कैन से कि बाय बर्थ होती है, ये इंसान के अंदर बिल्ट इन होती है. मेरा ये मानना है जब इंसान कोई पैदा होता है तो उसके अंदर कोई खुसूसियात होती है. हर बच्चे की अपनी टैलेंट होता है. वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपना एक टैलेंट डेवलप करता है.
سب سے پہلی چیز میں ہمیشہ ہر اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کریں, واٹ یو کین ڈو کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھا ہے تو آپ نے پروگرامنگ ہی کرنی ہے. ایک تو یہ کمپیوٹر سائنس میں بہت ساری فیلڈ ہے, کوالٹی ایشورنس ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, آپ کی اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر کمپیوٹر سائنس آپ نے نہیں بھی کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا, لیٹ سے کوئی لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کڑھائی بہت پسند ہے کرنا, ٹھیک ہے, گو فار اٹ, ویری گڈ, ٹھیک ہے. انٹرپرینورشپ کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے آپ کے پاس, باؤنڈریز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے جب اسکل آئیڈینٹیفائی کر لیا, اٹ از ایڈوائز کہ آپ سب سے پہلے اس کی ریلیونٹ جاب کریں, اس سے ریلیونٹ, یہ بہت ریلیونٹ جاب کریں. اور اس کی ریزن یہ ہے, اور آپ کو اس کام میں مزہ بھی آئے گا. پھر اس کا اگر میں آپ کو کرکس بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے رسک کے اوپر سیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات ہے, ون ون سچویشن ہے, ان کو بھی فائدہ آپ دیں, بالکل اچھا, ان کو فائدہ دیں. آپ نے اس نیت سے نہیں جانا کہ میں ان کو نقصان دینے جا رہا ہوں, بالکل. آپ اور اگین دیکھیں, آج آپ ان کے امپلائی ہیں, کل کو آپ کے پاس کوئی امپلائی ہوگا, اور مقافات عمل وہی ہے کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جائے گا. تو آپ نے ویسا بن کے دکھانا جیسا آپ لوگوں کو بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹ از ایڈوائزڈ کہ آپ پہلے جاب کریں, اس کے بعد آپ اسٹارٹ کریں. اچھا, دوسری چیز, پرسنالٹی ٹریٹس اسپیسیفک ہونے چاہیے آپ کے پاس کہ اگر آپ نے انٹرپرینور بننا ہے تو آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. کیا ہیں وہ کوالٹیز؟ ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے چیز پیشنس. سکسیس ایک رات میں نہیں آتی, ٹھیک ہے, جن کی آتی ہے وہ ایک رات میں چلی بھی جاتی شاید, ٹھیک ہے. پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. پیسہ ایک پرابلی اسمگلر بھی کما لیتا ہے, عزت کمانے میں آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ویری نائسلی سیڈ. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کنسسٹنسی, مجھے میرے بڑوں نے کہا تھا, جو بزنس مین بھی تھے, کچھ لوگوں نے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, جو بھی حالات ہوں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ جب آپ نے ایک کشتی چوز کر لی, ٹھیک ہے, تو آپ نے پھر دوسری طرف نہیں جانا. اس کو میں ایسے بھی ریلیٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا انالیسز یہ ہے کہ آج کل ڈیورس ریٹ بھی بہت زیادہ ہوا ہے, اور وہ کیوں ہے؟ لوگوں کے پاس ہیں بیک اپ پلانس, سیکنڈری پلانس, کشتیاں نہیں جلاتے. پرانے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی سیکنڈ چوائس نہیں ہوتی تھی. بزنس اور انٹرپرینورشپ اور جاب میں بھی ایسے ہی ہے. کچھ لوگ یہ سوچ کے جاتے ہیں یار ٹرائی کرتے ہیں, نہیں ہوا تو ہم جاب کر لیں گے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار جاب تو ہم کر ہی نہیں سکتے, ہم نے وہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی کنسسٹنسی اور اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رسک ٹیکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے, آپ کو رسک لینا آنا چاہیے. رسک کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے. رسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی آپ نے اور آپ کے پیراشوٹ نہیں ہے. ہاں, ود پیراشوٹ آپ چھلانگ لگائیں, کیلکولیٹڈ رسک لیں, آپ چھلانگ لگائیں, رسک اس میں بھی ہے, لیکن ود پیراشوٹ, ود پراپر پریپریشن, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس تو یہ گھر ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, تو ڈونٹ فورس دیم کہ آپ ایک گھر بیچ کے مجھے بزنس میں لگا دیں. ویری نائسلی سیڈ, ویری نائسلی سیڈ. آپ چھوٹے بزنس سے اسٹارٹ کریں. اور میں ایک اور چیز یہ کہوں گا کہ جیسے سر نے بھی کہا کہ بزنس کے لیے آپ کو پیسہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہو. اگر آپ کے پاس اسکل ہے, لوگ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں پیسہ آپ کو دینے. یو جسٹ نیڈ دا پراپر گائیڈنس. فرسٹ یو نیڈ ٹو کنونس ون پرسن اینڈ دین دیٹ ون پرسن از یو. ایگزیکٹلی. And once you convince that person, then you're going to be on a track. بشارت صاحب, میں یہی کوشچن, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں جو اسٹوڈنٹ کا کوشچن؟ I don't disagree with عمیر. He is very right کہ جس نے انٹرپرینورشپ کرنی ہے, اپنے کو بزنس چلانا ہے, وہ پہلے جاب کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ you have got an entrepreneurial mindset, then you do the job with this mindset کہ you have got to learn that کیا کیا آپ نے سیکھنا ہے. ان کی پرچیزنگ چیک کریں, ہر کام نہ کر رہے ہوں, لیکن ان کے بائنگ سٹائل دیکھیں, ان کی دوسری چیزیں دیکھیں, اور ان کے سسٹمز کو اسٹڈی کریں کہ ہاؤ دے ہیو ڈیولپڈ دی سسٹم. سسٹمس اگر آپ نہیں بناتے تو آپ کسی بھی کام میں فیل ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ سیکھیں اینڈ دین کم انٹو یور اون بزنس. اچھا, سر کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. پرسنالٹی ٹریٹس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے. جو آپ نے جیسے کہا کہ مجھے کنونس کرنا ہے, تو سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے. اور ایک اور چیز کہ آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. یو کین, کہ لوگ آپ کو ہمیشہ کہیں گے یو کین ناٹ ڈو اٹ. آرنولڈ نے اپنے ایک 5 points بتائے تھے, 5 points ٹو سکسیس. اس میں یہی تھا, اگنور دا نیسیئرز. اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ یو کین ناٹ ڈو اٹ, اور آج دیکھیں وہ کہاں پہ ہے. تو مجھے بھی بہت لوگوں نے کہا کہ یو کین ناٹ, لیکن تھوڑی سی اگر آپ کو اچیومنٹ آتی ہے نا,
ایک تو آپ کو خوشی ہوتی ہے, لیکن وہی لوگ جو آپ کو کہتے ہیں یو کین ناٹ ڈو اٹ, وہ کل کو آپ کو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار یو ڈیڈ اٹ, ٹھیک ہے. ونڈرفل. تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بلیو کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں. بے شک آپ کا اعتماد اللہ پہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کو ایٹ ٹائم نہیں پتا ہوتا کہ مجھے رزق اللہ نے دے دینا ہے. ان اینی کیس اللہ کا وعدہ ہے ہم سے, ٹھیک ہے, آپ بھوکے نہیں مریں گے. آپ نے اپنا یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ, یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ. بالکل. میٹ پیپل, نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے کہ ریسنٹلی میں ایک آدمی کو, تھوڑا سا فنی بھی ہے, میں اس بندے کو, میں آئی واز کمنگ آؤٹ آف واش روم اور وہ بندہ وہاں ہاتھ دھو رہا تھا, اور میں نے اسے جب سلام کیا اور میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں, اور میں جب وین آئی انٹروڈیوس مائی سیلف, وہ کہتا ہے یار یو آر دا گائے آئی واز لوکنگ فار, یو آر دا ون, ٹھیک ہے. اور آپ کسی کو خواب تو نہیں آنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا وہ کیا کر رہا ہے. تو آپ ہمیشہ اپنے لوگوں کو ملیں, ٹھیک ہے. لائک مائنڈیڈ ہونا ضروری نہیں ہے, you never know کہ آپ کس بندے کو جا کے. Yes, if you will allow me to say, if you want to fly, you must be among the eagles. Exactly. And this is very important. So let's مجھے لگتا ہے کہ بڑا اچھا ہمارا کنکلوژن بھی ہو گیا ہمارے سیگمنٹ کا. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, عمیر زمان صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اینڈ ہمارے ایکسپرٹ پینلسٹ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ ایکسپرٹ اوپینین اپنا دیتے ہیں. بہت شکریہ جینٹلمین, تھینک یو ویری مچ ٹو کمنگ ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ جی. تو آج بڑا کچھ مجھے سیکھنے کو ملا. سیلف کانفیڈنس بڑا ضروری ہے. آپ اسکل کو آئیڈینٹیفائی کریں پہلے. وہ اسکل کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر رہیں گے اپنے آپ کو, پھر اس کو آپ جاب کے اندر, اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو وہ اس سے ریلیٹڈ جاب ڈھونڈیں اور اس آرگنائزیشن کو بھی پورا بینیفٹ دیں, ون ون سچویشن کریٹ کریں, اور اس کے بیسس کے اوپر اپنی اسکلس کو پالش کریں, نرچر کریں اپنے اسکلس کو, شارپ کریں اپنے اسکلس کو. پھر جب آپ آگے جائیں گے تو انٹرپرینیور بننا ہے تو عمیر صاحب نے کہا آپ کو جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہنا ہے اور آپ کو پیشنس ڈیولپ کرنی ہے. تو آج کے پروگرام میں بڑی زبردست باتیں ہوئی ہیں اور اٹ واز جسٹ لائک کمنگ فرام مائی ہارٹ اینڈ واز گریٹ. سو دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.